اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا، آپ کے اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے مایہ ناز تجزیہ نگار اور اس پروگرام کے پینل کے مین تجزیہ نگار جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہے ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز۔ ہم اپنے معزز مہمان کو تجزیہ نگار کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یو ایس الیکشن کے بارے میں بہت چہل مغویاں ہو رہی ہیں، اور ابھی جو بائیڈن کی باضابطہ فتح کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال اس نے 290 الیکٹرل ووٹ لے لیے۔ لیکن دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ عدالت میں جانے کا اندیہ دے رہی ہے۔ تو ادھر سے یہ تو ہے یو ایس الیکشن کی بات۔ دوسرا، پاکستان میں اس وقت الٹی گنگا بہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جناب عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت خطرے میں، کیونکہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ ان سے نالا ہیں اور ان کے اقدامات سے ناخوش ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان اس وقت دونوں ہی پرابلم میں۔ تو ہم جناب اپنے معزز تجزیہ نگار سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے جناب ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے جو بھی مابین جو الیکشن جو بھی خاتمہ ہوا ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی فتح کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن باضابطہ طور پہ الیکشن کمیشنر نے ابھی اناؤنس نہیں کیا، باضابطہ طور پہ اناؤنسمنٹ نہیں، سرکاری سطح پر امریکہ کے الیکشن کی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے۔ تو دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ دیکھیں، موازنہ نہ کریں عمران نیازی صاحب کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پر حکومت الیکشن کے ذریعے تبدیل ہونے جا رہی ہے، اچھا، اور یہاں ہماری حکومت جو ہے اس وقت موجود ہے، اور اس کے پاس ابھی 2.5 سال اور موجود ہے حکومت کرنے کے لیے۔ اچھا، تو وہ علیحدہ اس پہ رکھیں پڑھنے کے اندر دونوں کو۔ ہاں، حالات کو آپ جو ہے وہ کیلکولیشن کر کے اگر سامنے لے کر آئیں تو اس پر ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور جو بائیڈن کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، ماضی میں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہارنے والے نے اپنی ہار کو صدقے دل سے تسلیم کیا ہے۔ اچھا، ہمارے اوپر تو لیبل لگ جاتا ہے ایشینز کے اوپر، جو کنٹریز ہیں ابھی جسے ہم کہتے ہیں کیا نام ہے، جو کنٹری ترقی پذیر ہیں، جو ترقی کی طرف ابھی گامزن ہیں، کہ جناب ان کے اندر جو لٹریسی ریٹ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے ہیں، اس لیے یہ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن اب جب بات آتی ہے سویلائز کنٹریز کی، کہ ہمارے پر تو ان سویلائز کا لیبل لگا ہوا ہے، جو سویلائز کنٹری ہیں، جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، جہاں کا شہری کو جو آپ نمبر 1 دنیا کا شہری گردانتے ہیں، اور جناب علی ان کو وہی فیسلٹیز دنیا بھر میں دی جاتی ہے، اور وہاں پر جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ جناب علی ایک سویلائز کنٹری کا سپر پاور کا صدر کہہ رہا ہے جی دھاندلی ہوئی، جناب میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہار تسلیم کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اقتدار کی نشہ اور اقتدار کی کرسی، نہ نشہ چھوڑنے کا کوئی تیار ہے، سمجھے، نہ کرسی چھوڑنے کا کوئی تیار ہے۔ تو اب جو الیکشن تو ہو چکے، پبلک نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، رزلٹ آ گیا ہے، جو کہ ابھی تک باضابطہ طور پر اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن ڈفرنس اتنا ہے کہ اس کو آپ کتنا بھی چیلنج کر لیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی اس پہ بھی جا کے دیکھ لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ سب سے اہم بات، دیکھیں، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے بالآخر، اور عوام کا جو جوش و خروش نظر آ رہا ہے، اور جو عوام کا ولولہ نظر آیا ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ، اگر ہم اس بات کو کہیں، اس سے پہلے جتنے بھی امریکن الیکشن ہوئے، اتنی زیادہ مانیٹرنگ اور اتنی زیادہ اسپیچ اور اتنا زیادہ جو رائے جو آئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی کسی الیکشن پر نہیں آئی، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے کسی بھی خطے میں، چاہے کنی حالات میں ہو، یہ الیکشن اس پر۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جو بائیڈن نے الیکشن باقاعدہ طور پر
لڑنے کے بعد جو ابھی سرکاری اعلان نہیں ہوا، غیر سرکاری اعلان کے بعد جو اس نے اپنی پہلی اسپیچ کی ہے وہ بڑی بہترین اسپیچ کہلائی جا رہی ہے. اس پر اگر ہم بات کریں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے ہوگا کہ اس نے بڑے بہترین انداز میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں امریکیوں کا صدر ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ریپبلک پارٹی کے ریپبلکن یا ڈیموکریٹک کا، یہ نہیں کہا اس نے کہا میں امریکن کا صدر ہوں اور میرے لیے سب برابر ہیں. تو اب اس کے بعد دوسرا جملہ جو اس نے یہ کہا وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہوگی، ہمارے یہاں مذہب کو بیس نہیں بنائی جائے گی. لیکن ابھی تو بنایا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں بنایا تو جا رہا ہے لیکن جو باتیں کہی ہیں الیکشن ون ہونے کے بعد یا تو الیکشن ون کرنے کے بعد لوگوں کا تو نقشہ ہی بدل جاتا ہے نا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ اقدامات کیا کرتے ہیں آگے چل کے وہ بات علیحدہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکنز کو ان کا وہ اسٹیٹس واپس دلائیں گے جو ان کا اسٹیٹس اب سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے تھا. تو اگر وہ جو کہہ رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باہر کی قوموں کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو لے کر آتے ہیں الیکشن کے اندر وہ کافی حد تک اس پر عمل کرتے ہیں اور اگر عمل نہیں کرتے تو ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے. اچھا میں سر آپ سے اپنی بات کاٹ کے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے آپ کا جو تجزیہ ہے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہتر سمجھتے ہیں یا جو بائیڈن کو عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور اس دنیا کے لیے؟ ان دونوں میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ الیکشن ہوئے بھی نہیں تھے، الیکشن ہونے میں 3-4 دن باقی تھے، تو میں نے اس وقت واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے گا، ون کرے گا. سوری معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ الیکشن ون کرے گا اور آپ کا ووٹ جو تھا جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف تھا. میں نے اس وقت کلیئر کٹ یہ بات کہی تھی کہ یہ الیکشن یہ ون کرے. اچھا اس کی بہت سارے محرکات بھی کچھ اس پہ میں نے تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی تھی. اچھا اب آتی ہے بات کہ یہ دنیا کے لیے جناب علی بہتر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے کتنا بہتر ہو یا نہ بہتر ہو یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے. جو بائیڈن ایکسپلین کیجئے کیسے؟ اس کی 2-4 وجوہات ہیں. سب سے اہم وجہ دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جس پر میں ابھی نہیں جاؤں گا، وہ ابھی اس پہ قبل وقت ہو جائے گا کہنا، میں آئندہ پروگراموں میں بتاؤں گا. تھوڑا سا اس کو آگے چلنے دیجیے، حکومت ٹیک اوور کر لینے دیجیے. صحیح ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو بائیڈن کا جو بھی پروگرام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت دنیا کے اندر جو پروگرام چل رہا ہے اور وہ پروگرام چل رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر، اور وہ یہ پروگرام تھا کہ بل گیٹ جو ہے وہ 5G کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے اور اس پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے ساتھ شامل تھے. اور جو ویکسین کووڈ-19 کی بننے جا رہی ہے، جو میڈیکل کمپنی ہے جو یہ ویکسین بنا رہی ہے اس میں بھی بل گیٹس کی وائف کا شیئر ہے بہت بڑا. امریکہ اس کو فل سپورٹ کر رہا تھا. اب جہاں تک بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ کام جو بائیڈن نہیں کرے گا اور اسی بات پر اس کو ووٹ ملے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیس چاہیے دنیا کے اندر، اس بات پر جو بائیڈن کو ووٹ ملے. اگر وہ دنیا کو جنگ سے نکال کر پیس کی طرف لے کے جائے گا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کے حق میں ہی بہتر ہوگا پوری دنیا کے ساتھ ساتھ. اور 2-3 محرکات ایسے ہیں جس پر میں اگر بات کروں گا تو اس وقت بات قبلس ہو جائے گی. ایک بات صرف شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ یہ کہ جناب علی کیونکہ ہم جس خطے کے اندر ہیں ایشیا کے اندر، جو بائیڈن کے تعلقات ہماری ماضی کی حکومتوں سے بہت اچھے رہے ہیں تو وہ تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے اس وقت رشیا سے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور جو بائیڈن کو رشین سپورٹ حاصل ہے تو وہ بھی ایک بات بنتی ہے. تیسری بات سب سے اہم جو ہے جو ہمارے خطے کے اندر سب سے بڑی مشکل کریٹ کر رہے ہیں اور اس پر جو بائیڈن نے بھی بڑی بات کہی ہے کہ کشمیری اپنے آپ کو علیحدہ نہ سمجھیں اور انڈیا جو بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے ہم اس کو بار بار جو ہے
امن کا خوشحالی کا پیغام دیتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے آتے ہی پیغام دیا, ان کے بیمان کے جو پائلٹ کو فوری طور پر واپس کر دیا, ایک خیر سگالی کا پیغام دیا جس کو پاکستانی قوم نے پسند نہیں کیا, لیکن خیر انہوں نے کوشش کری. لیکن اس کا جواب, اس کے رد عمل میں جو آیا وہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم توقع کر رہے تھے. تو یہ جو بائیڈن جو ہے جب کشمیریوں کی حمایت کی بات کر رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کو دیوار سے لگانے کی بات کر رہا ہے, تو یہ بھی مسلمانوں کے حق میں ایک طریقے سے بہتر جائے گا. یعنی انڈیا سے تعلقات جو بائیڈن کے ویسے نہیں ہوں گے جیسے مودی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تھے. لیکن سر میں آپ سے اس میں ٹوٹلی اختلاف کروں گا اور آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں. جو بائیڈن کا جس جماعت سے تعلق ہے وہ ہے ڈیموکریٹ, اور ڈیموکریٹ کا ہمیشہ جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا ہے. آپ ان سے پہلے جو صدور گزرے ہیں جن میں جناب باراک اوباما, بل کلنٹن, یہ دو صدور جو ہیں یہ دو بار منتخب ہوئے. ان دونوں کی دو بار منتخب ہونے کی جو ٹینیور ہے اس میں انہوں نے دنیا میں جنگوں کے نئے محاذ کھولے. ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی اور کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی. ہاں جب بھی یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے, مسلمانوں کی طرف ہو جاتا ہے, اور بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. جیسے ہی الیکشن جیت کے برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ دنیا میں تباہی پھیلا دیتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, انہی کی آرمی فوج کا ایک میرین, یو ایس میرین, ایک بڑی محفل کے اندر, اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے, آپ کو میں دکھا دوں گا. وہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو میں ٹیلی کاسٹ بھی کر سکتا ہوں. اس ویڈیو میں وہ کھلم کھلا جو بائیڈن کو کہہ رہا ہے کہ تم وہی شخص ہو نا جس نے عراق پر یہ کہہ کر حملہ کیا تھا کہ یہاں پر ایٹمی ہتھیار ہے, تم نے لیبیا کو ختم کیا, تم نے افغانستان میں محاذ کھولا, اور تمہاری کوشش تھی کہ پورے کے پورے خطے کو جنگ میں جھونک دیا جائے. تو آپ سر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ہے, یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے؟ یہ تھوڑی چھوڑی اس چیز کو, یہ ان کی جو ہے نا ظاہری باتوں پہ مت جائیے. یہ بھی پولیٹیشین ہے, سیاستدان ہے, جھوٹ بولتے ہیں. تو میں آپ سے مکمل طور پہ اس بارے میں اختلاف کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بے شک وہ کیسا ہے, منہ کا پٹ بول رہا ہے, جیسے بھی کہہ دیتا ہے, بدتمیز ہے, جو بھی ہے, لیکن اس نے دنیا میں جنگ کا کوئی نیا محاذ نہیں کھولا. دوسرا, اس نے افغانستان کے ساتھ پیس ٹاک کیا اور بہت سے معاملات کیے. میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرتا, میں نہیں کرتا اس کو, لیکن میں آپ کو صرف ایک موازنہ کر کے دے رہا ہوں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ. تو جو بائیڈن جو ہے وہ کسی طور پہ بھی پاکستان مسلمانوں کے لیے کے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ آپ کی اور میری خام خیالی ہے, اور یہ مستقبل میں آپ لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا جی, اور اس وقت میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ بھی دیا تھا جی, اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا کوئی بھی دوست نہیں, یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن بتاتا ہے کہ آپ کے کھلے دشمن ہیں. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ تو ایک بات ہی ختم ہو گئی. اب ہم نے بات کی تھی نسبتاً. جی, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ اپنی دانش میں صحیح کہہ رہے ہیں. جی, اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کوئی محاذ نہیں کھول سکا اس کے وجہ بہت ساری وجوہات تھی. جی بتائیے کوئی ایک وجہ. دیکھیں یہ لوگ اتنا کچھ کر گئے تھے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ محاذ کھولتا امریکی معیشت تو تباہ ہو چکی تھی, اس لیے اس نے مجبوراً گھٹنے ٹیکے. تو اچھا کیا نا اس نے مجبوراً گھٹنے ٹیکے اور پیس قائم. اس وقت جو یہ ووٹ لے کر آئے ہیں یہ اپنے پہلے اقدامات سے سبق حاصل کر آئے ہیں. سر ایک بات پوری کر لیجیے. جی جی, ان کی جو حکومت گئی تھی 2 ٹرم کے بعد, اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دنیا میں دہشت پھیلائی تھی. بالکل, اس لیے ان کی حکومت گئی تھی اور امریکی عوام نے ان کو مسترد کر دیا تھا. اب یہ اس سے سبق حاصل کر کے آئے, اب ایسے اقدام نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ایسے اقدام کرتے تو بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے. سر دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں ابھی خبر اثرت ہو جائے گی, میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ صدی امریکہ کی تباہی کی صدی ہے. اچھا جی, اور جس طرح سے رشیا کے ٹکڑے ہوئے اس طرح سے امریکہ کے ٹکڑے ہونے ہیں. اس کے لیے جو بائیڈن کو منتخب ہونا ضروری تھا. اگر
اگر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوتا تو وہ سلسلہ مزید آگے ٹل جاتا. اس پر ہم انشاءاللہ کبھی کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. اب آپ دوسرے موضوع کی طرف آ جائیے. میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا جو بائیڈن جو ووٹ لے کر آیا ہے وہ اس بیس پر لے کر آیا کہ وہ دنیا میں جنگوں کا کوئی سبق حاصل کر لیا اور وہ نہیں کھولے گا ماں. اس کو جو ووٹ ملے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سفید خان فارم جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے پروموٹ کیا اور جو یہ جو سیاہ فارم لوگ ہیں اور جو ایشینز ہیں ان کے ساتھ یہ فل وہاں پر نسل پرستی ہوتی رہی ہے. کافی لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا ہے, پولیس مار ہوئے, قتل بہت ہوئے ہیں وہاں پر, جس کی وجہ سے وہی کچھ ہمارے امریکی عوام متنفر ہو چکی تھی اس سے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہی چیز ان لوگوں نے کیش کرائی ہے جناب جو بائیڈن اور اس کی پارٹی نے. صحیح ہے, انہوں نے پولیٹکس کی ہے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو کنٹینیو کام نہیں کریں گے. وہ کام وہ نہیں کریں گے, وہ کام وہ نہیں کریں گے جی جس جو یہ کام ماضی میں کرتے رہے. چلے ٹھیک ہو گئی. یہ ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا جو ٹاپک ہے یہ تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی اگلا ٹاپک جو ہے کہ جناب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی جو گورنمنٹ ہے پی ٹی اے کی اس وقت شدید خطرے میں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو باہر کر دیا گیا ہے بہت جلد خان صاحب کو بھی باہر کر دیا جائے گا اور اس کی واضح بھی نشانیاں بھی نمودار ہونا شروع ہو گئی ہیں. بڑے ان کے پکے اتحادی جناب جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور جو دوسرے اتحادی ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, متنفر ہو رہے ہیں, جو کہ ایک پراپر ایک اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. اور کل کے پروگرام میں آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ وفاقی وزیر ہے عمر ایوب, وہ تو فل تلرے کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. کس کے تلرے کر رہے ہیں؟ بس کسی کے کر رہے ہیں. نہیں آپ پتا تو چلے نا, دیکھیں کسی کے کر رہے ہیں. نہیں جب آپ کو پتا چلا تو ہاؤس ایوان کے جو لوگ ہیں ان کے ہاؤس ایوان کے لوگوں کے اندر یہ طاقت ہے, وہ کریں گے, کر سکتے ہیں نا سب. ہاؤس ایوان کے لوگ آپ ٹاپک چینج نہ کیجیے, آپ دوسری طرف دوسری طرف نہیں جا رہا. آپ صرف یہ بتائیے ایسا ممکن ایسی باتوں کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو. اگر آپ کو یہ اطلاع ملی ہے جی اور آپ یہ کہتے ہیں تو بتائیے سوچ کیا, کون ان کو بنائے گا وزیر؟ کون بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی بنا سکتا ہے نا. کون سی تو اپوزیشن بنا سکتی ہے. اپوزیشن کیوں بنائے گی سر؟ انہوں نے نمبر ہی پورے کرنے ہیں نا. نہیں اتحادی جماعتوں سے ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کافلی کے دور میں وہ خود تلنے کس کے کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے کہا تلنے کر رہے ہیں, اتحادی ان کے کر رہے ہیں, عوام نہیں کر رہے ہیں, عوام سے ووٹ لینے کے لیے. عوام سے تو نہیں کر رہے, کس سے کر رہے ہیں؟ لیکن وہ جو اپوزیشن کی جو پارٹی ہے ان سے کر رہے ہوں گے. اور جو پی ٹی اے کی جو اتحادی پارٹی ہے نہیں ملاقات ہوئی آپ سر, آپ کو پتہ ہی نہیں کل وہ ملاقات کی. سیدھا سیدھا کھل کے کہیں کہ جی امپائر کے تلے کر رہے ہیں. نہیں وہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں کھل کے بات کوئی امپائر نہیں ہے, کوئی امپائر عوام ہے. عوام کے تلے نہیں کر رہا کوئی امپائر جو ہے وہ. اور میری بات سن لیجیے آپ جی, دیکھیں حکومت تو یہ صرف ہے ہی کاغذی حکومت ہے. اچھا عمران خان جو ہے نا وہ ربر اسٹمپ ہے. اچھا جس طرح سے محمد خان جنوجو تھے, اچھا جس طرح سے ظفر اللہ خان جمالی تھے, اچھا عمران خان بھی وہی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ صرف باتیں ہیں. اور میں غلطی سے آج بار بار عمران خان بول گیا ان کو کیونکہ وہ ہے نیازی. چلے شکر آج آپ نے وہ نیازی صاحب جو ہے نا صرف ربر اسٹیمپ ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ربر اسٹیمپ کو جہاں دل چاہے اٹھا کے رکھ دو اور جب دل چاہے اٹھا کے رکھ دو. ایسی بھی کوئی بات ایسے ہی ہو رہا ہے سر, ایسی بھی کوئی بات. اب آپ دیکھیں نا حکومت کا خاتمہ ہو. انہوں نے اپنے اجلاس جو بلایا اس کا بیانیہ کیا تھا کہ جی اپوزیشن کو ہم نے کس طرح سے جواب دینا ہے اس کے اوپر ہم نے اجلاس بلایا. اوہ بھائی تم اپوزیشن کو جواب دو اپنے کام کے ذریعے, اپوزیشن کو جواب دو عوام کو سہولت پرووائڈ کر کے, اپوزیشن کو جواب دو کہ اپوزیشن کبھی دوبارہ نہ آ سکے, ایسا پاکستان بنا کے دو جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا. آپ کچھ کرتے کہتے کچھ ہو, کرتے کچھ ہو کچھ جاتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے سگنیچر کہاں کر رہے ہیں, آپ نے سائن کا کر رہے ہیں. آپ کو جو کہا جاتا ہے وہ آپ آگے بیان کر دیتے ہو. آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہی نہیں ہے.
آپ علی پہ آپ کو سیاست کی آتی نہیں تھی. آپ کو جناب علی یہی نہیں پتا کہ جناب علی پاکستان کے اندر کتنے ووٹر ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کی سرحدیں جو ہیں کتنے ممالک سے ملتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی امپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی ہوتی تھی. یہ آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کے وزیر جو آپ کو پڑھا دیتے ہیں, الٹے سیدھے بیانیے لگا دیتے ہیں, وہی آپ آگے پبلک میں بیان کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک صرف کام آ گیا, انصاف کارڈ. عوام کو سنو ایک بات, آپ کا انصاف کارڈ بہت اچھا ہے لیکن بہترین نہیں ہے. بہت اچھا ہے لیکن بہترین نہیں ہے. بہت اچھا ہے لیکن بیکار ہے. بہت اچھا ہے لیکن ناکارہ ہے. بہت اچھا ہے. بتائیں گے نا کیوں ناکارہ ہے. بھائی آپ بات سنیے جی, کیوں ناکارہ ہے. آپ وزیر اعظم کس کے ہو؟ پاکستان کے عوام کے. پاکستان کی عوام. جی پاکستان کے وزیر اعظم. جی. آپ نے انصاف کارڈ کس کے لیے بنایا؟ پاکستانی عوام کے لیے. آپ نے فی انصاف کارڈ کیا سہولت دی؟ راج معالجے کی سہولت ہے اس کے اوپر. کتنے اماؤنٹ کی؟ تقریباً 3 لاکھ تک کی ہے. 10 لاکھ 10 لاکھ تک کی. ایک انصاف کارڈ پر آپ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کرا سکتے ہیں اپنے مریض کا. اچھا, یہ انصاف کارڈ کس کو مل رہا ہے؟ کس کو مل رہا ہے؟ عوام کو مل رہا ہے. صرف ان لوگوں کو مل رہا ہے جو آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے یا آپ کی تحریک سے وابستہ ہیں یا ان کے کلوز ہیں. یہ تو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا. سن لیجیے, سب کو تو آپ وہی کر رہے ہیں نا جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں. جی, یہ تو کلچر جب بے نظیر اس کا پروگرام بنا دو, انہوں نے اپنے لوگوں کو نواز شریف نے اب یہ ایک نیا راپ لگا رہا ہے کہ پرائم منسٹر پہلی مرتبہ ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے. او بھائی میاں صاحب بہت پہلے ہاؤسنگ اسکیم بنا کے دے چکے ہیں. کہاں بنائی ہے؟ کہاں ہے گھر؟ گھر کہاں ہے؟ گھر بنے, فلیٹ بنے ہوئے, دنیا لے رہی ہے اس کے اندر. کہاں رہ رہی ہے؟ بالکل لے رہی آپ بتائیں کدھر ہے. میرے 2 رشتہ دار رہتے ہیں. نام بتائیں سوسائٹی کا. میں آپ کو بتا دوں, آپ جو جانتے ہیں, میں جہاں جس کو میں جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں. گلشن اقبال سوری گلستان جوہر کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس کے اسکیم کے پروگرام فلیٹ بنے ہوئے, وہاں لوگ رہ رہے ہیں سستے فلیٹ تھے. میرا سر یہ بات کچھ اسکیم بنا دی ہوگی, وہ 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. وہ 50 لاکھ گھر جب بنیں گے, جب ہم دیکھیں گے وہ اپنی زندگی میں بنا جائے تو بہت بڑی بات ہے. ویڈیو آ چکی ہے اس کی, وہ جھوٹی ہے. وہ جھوٹی ویڈیو. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ نے عوام کو میڈیکل کی سہولتیں دینی تھی, میرے بھائی آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے ٹھیک ہے 50 لاکھ 10 لاکھ تک کی آپ نے ایک خاندان کو فیسلٹی دے دی انصاف کارڈ بنا کے. او بھائی آپ کو ادویات کی قیمتیں سستی کرنی تھی, عوام کو ریلیف یہ ہوتا. دوسرا آپ ایک سیکنڈ, آپ کو میڈیکل عوام کا پورے پاکستان کا میڈیکل فری کر دینا چاہیے تھا یا 50% کر دینا چاہیے تھا. یہ ہوتا آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. اب آپ اپنی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں, پیسہ گورنمنٹ کا خرچ کر رہے ہیں. ویسے میں بھی ایک چیز میں آپ کے ساتھ میں متفق ہوں. ایک تو اس کارڈ کا نام سے مجھے اختلاف ہے. آپ نے اپنی جماعت کے نام پہ آپ وہی پچھلے جو دوران ہے وہی آپ اس کارڈ کا نام یا تو پاکستان کارڈ رکھ دیتے یا عوام کارڈ رکھ دیتے. نہیں, میڈیکل کارڈ رکھتے, پاکستان میڈیکل کارڈ. میڈیکل کارڈ, انصاف کارڈ رکھنے, یہ تو آپ نے پھر تھپا لگا دیا نا کہ آپ کی پی ٹی آئی کا کارڈ ہے. یہ بالکل وہی لوگ. میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے 10 لاکھ ایک فیملی کو دیے نا, آپ کہتے جناب علی پورے بلا تفریق سب کے لیے علاج پورے پاکستانیوں کے لیے. ہم جناب علی ان کا بل اگر 100 روپے بنے گا تو 50 روپے گورنمنٹ دے گی. یہ کر دیتے ہیں. سبسڈی تو نہیں دے سکتی گورنمنٹ کے پاس, پیسے ہی نہیں. نہیں تو بھئی آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں نا یار. وہ چل لوگوں کے لیے نا, ہر ایک کو نہیں دے سکتے نا. 26 کروڑ عوام کو کہاں سے انصاف کارڈ دے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ چند لوگوں کے لیے آپ کام کر, چند لوگوں کے لیے آپ کام کر. جو ٹیکس دے, میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں, اگر پاکستان گورنمنٹ چاہتی ہے کوئی انقلاب لانا میڈیکل کی اندر, آپ اٹھا کے دیکھیے ابھی آپ نے کتنے لوگوں کو کارڈ دیے ہیں. چند لوگوں کو انہوں نے بتائے. آپ اگر 5 لاکھ انہوں نے کہا ہے, 5 لاکھ کارڈ ایشو کر چکے ہیں. 5 لاکھ کا مطلب کیا ہے, ملٹی پلائی کر لیں 10 لاکھ سے, کتنے بن گئے سال کے؟ بہت زیادہ پیسے اماؤنٹ بنتی ہے. صحیح ہے. اتنی گرانٹ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے تمام میڈیکلز کے جتنے بھی آپ کے ہاسپٹلز ہیں ان کو دے دے تو آپ کی پوری قوم کا فری علاج. چلیں ٹھیک ہو گیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, اس وجہ سے یہ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کر لیں گے. تو ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس ستر قریشی صاحب کو یاد دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.